آپ دیکھو کہ آپ کسی انسان کو یہ کہو، کسی آدمی کو یہ کہو کہ آپ کا بیٹا مینار پاکستان ہے، آپ سے مینار پاکستان پیدا ہوا ہے، مینار پاکستان پتھر ہے، اور آپ انسان کو کہو آپ سے مینار پاکستان پیدا ہوا ہے، تو اس کو یہ بات برا لگے گی یا نہیں لگے گا؟ برا لگے گا۔ حالانکہ مینار پاکستان کو بنانے والا ایک انجینئر اور ایک اعلیٰ مصری ہوتے ہیں، اگر کسی کو کہو اس نے اس کو بنایا وہ خوش ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو کہو کہ آپ مینار پاکستان کے باپ ہو، آپ سے وہ پیدا ہوئے، تو کتنا اس کو برا لگے گا؟ یا آپ کسی انسان کو یہ کہو کہ آپ سے خرگوش پیدا ہوا ہے، خرگوش سے محبت کرتے ہیں، پالتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کہو کہ بھئی تم سے خرگوش پیدا ہوا ہے، تو لڑنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ قسم کی گالی ہے۔ تو کیونکہ وہ انسان ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، خرگوش پیدا نہیں ہو سکتے، پتھر پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العزت خالق ہے اور تم اس کو کہو کہ تم سے مخلوق پیدا ہوا ہے، تو یہ بھی قسم کی گالی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤذینی ابن شتمنی ابن آدم ولم ينبغي لي، ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ اور گالی دینا کیا ہے کہ میرے لیے اولاد کو پیدا کرتے ہیں، میرے لیے اولاد کو جوڑتا ہے اور جھٹلاتا ہے مجھے ابن آدم، اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔ اور وہ جھٹلانا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 25 دسمبر ہے، اس کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرسمس ڈے ہے، اس کو جو کہتے ہیں عیسائی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العزت سے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہوا۔ تو قرآن نے اس عقیدے کو رد کر دیا، اور عقل بھی اس کو رد کرتی ہے۔ تو یہ جو کرسمس کا ڈے بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان میں ایک فرقہ یہ ہے کہ یوسف نجار سے یہ پیدا ہوا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے زنا بدکاری کیا تھا مریم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس سے یہ پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہودی جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے، تہمت لگاتے کہ اس طرح بدکاری کا، لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر یہ آئے، اور اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور آخر میں قرب قیامت میں یہ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی امتی ہوں گے، 40 سال جو ہے نا یہ حکومت کریں گے، اور امن و امان سکون ہوگا، اور جزیہ کو لاگو کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور آپ علیہ السلام کے جب ان کو وفات ہوگا تو آپ علیہ السلام کے روزے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ان کو دفنایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔ پھر عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم یہ خدا ہے۔ قرآن نے اس عقیدے کو رد کر دیا۔ ان کا جو تیسرا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے اس عقیدے کو ایک عجیب انداز سے رد کیا۔ قرآن کہتے ہیں مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس سے پہلے بھی پیغمبر گزرے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس پہ عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اس پر فخر کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے۔ تو بندگی، جو بندہ ہوتا ہے، جو خود پیدا ہوتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، اور اس کی جو ماں تھی مریم وہ سچی تھی۔ یہودی ان پر الزام لگاتے، عیسائی بھی الزام لگاتے، تو قرآن نے کہا یہ سچی تھی، پاک دامن تھی۔ کانا یاکلان الطعام، اس جملے سے عیسائیوں کی جو غلط عقیدہ ان کے بڑے بڑے برج گر جاتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں محتاج تھے۔ جو آدمی کھانا کھاتے ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ وہ غلے کا محتاج ہوتا ہے۔ غلہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ کہ اس غلے کے لیے اوزار ہوتا ہے، اور
اس کو کاٹنے کے اوزار ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا سب سے پہلے تو اس کے لیے بیج کا محتاج ہوگا، بیج لائے گا، بیج اس کو بوئے گا اور پھر اس سے پودا نکلے گا، پھر یہ جو ہے نا یہ سورج کا محتاج ہوگا کہ جو ہے نا اس کو دھوپ لگے اور یہ بڑا ہو جائے، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے جو ہے نا اس کا محتاج ہوگا، پھر سورج چاند ستاروں کا محتاج ہوگا کہ اس کے اندر رنگت آئے اور اس کے اندر مٹاس پیدا ہو، پھر وہ غلے کو کاٹنے کا کوئی محتاج ہوگا کہ اس کو درانتی ہے کسی اور چیز سے کاٹا جائے، اور اس کو کاٹنے والے کا محتاج ہوگا کہ کوئی کاٹنے والا آئے، جب اس کو کاٹے گا تو پھر اس کو جو ہے نا صاف کرنے کا محتاج ہوگا، پھر اس کو پیسنے کا محتاج ہوگا، اور پیسنے کے بعد اس کو آٹا بنانے کا محتاج ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو گوندنے کا محتاج ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کو روٹی بنانے کا محتاج ہوگا، پھر اس کے لیے آگ کا محتاج ہوگا، اور پھر آگ کے بعد اس کو پکنے کے بعد اس کے لیے ہاتھ کا محتاج ہوگا کہ اس ہاتھ کو لے کر جو ہے نا منہ کے اندر ڈالے، یہ محتاج در محتاج ہوتا ہے، اور پھر یہ لقمہ اندر جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو معدے کے اندر جاتا ہے تو معدے کا محتاج ہوگا، اگر معدہ صحیح ہے معدہ نظام عظم کو لاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ حرکت میں آتا ہے، اور جو فضلات ہوتا ہے پاخانے کے راستے سے نیچے جاتا ہے، اور جو طاقتور چیز ہوتے ہیں یہ اس کو جو ہے نا جگر کی طرف سپلائی کرتا ہے، یہ نظام عدم یہ پہلے محتاجی، اور پھر نظام عدم کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ جگر کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہے، ایک صفرا ہے، ایک سودا ہے، ایک دم ہے، ایک ماں ہے۔ صفرا کہتے ہیں، صفرا پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ جو اس کی جو صفرائی ہے وہ پتے کی طرف بھیجتا ہے، اگر اس کے نالوں کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو انسان کے اندر وہ صفرائی پورے جسم کے اندر پھیل جاتے ہیں، اور اس کو پیلا مرض کہتے ہیں، پیلائی کہتے ہیں کہ پیلا ہو گیا سارا جسم۔ اور جو سودا ہے وہ تلی کی طرف جو ہے نا جگر اس کو بیچتا ہے، اور پانی کیا گردے کی طرف جاتا ہے، اور گردے سے جو گندا پانی ہوتا ہے وہ مثانے کی طرف جاتا ہے، اور دم جس کو خون کہتے ہیں وہ خون کیا نظام کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ جو خون جگر جو ہے نا دل کی طرف بیچتا ہے، اور دل اس میں پمپنگ کا نظام کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اور یہ رگوں کے ذریعے سے شریانوں کے ذریعے سے پورے جسم تک یہ پھیلاتا ہے۔ اگر انسان کے ایک رگ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، 2 رگ بند ہو جاتے ہیں، یہ نظام ہے، ان سارے نظام پہ یہ محتاج ہوتا ہے۔ تو جو انسان اتنی چیزوں کا محتاج در محتاج ہو تو وہ کیسے معبود بن سکتا ہے، وہ کیسے خالق بن سکتا ہے، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اس کو آپ دوسرے انداز سے یہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی جو شخصیت جو ذات کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہے تو وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے، جو ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے تو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور ان چیزوں کے محتاج تھے، لہذا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو اتنا محتاج در محتاج ہو؟ یہ بات نہیں ہے کہ جو نہیں کہے گا وہ خدا ہے، اس طرح تو فرشتے بھی نہیں کہتے وہ بھی الہ ہوگا، نہیں، بلکہ جو الہ ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، کیونکہ جو کہتا ہے تو سب چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ پاک محتاجی سے پاک صاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کو بھی ضرب لگایا، کان یاکلان الطعام، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں ہو سکتے، اور ان کی جو والدہ ہے مریم وہ بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کے ماتحت تفسیر عثمانی میں صفحہ نمبر 159 پر لکھتے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو دودھ کا، کھانے پینے کا، دانے کا، غلے کا، ان سب چیزوں کا، بیج کا، ان سب چیزوں کا محتاج جو ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو عیسائی ہیں یہ غلط عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ٹھوس دلائل ہے، ٹھوس ثبوت ہے، یہ عام فہم آدمی کے لیے، اس کے علاوہ تو قرآن میں بے شمار دلائل ہے، یہ تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ان دلائل کو لے کر عیسائیوں کے پاس جب ان سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان کو کہو کہ تم کون سی جو ہے نا بات کرتے ہو، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، لہذا ان عقیدے کو چھوڑ دو اور اس عقیدے کے اوپر آ جاؤ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ تو یہ جو کرسمس کا ڈے مناتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ان میں شامل ہونا، ان کی مبارکبادی دینا یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيهم يوم القيامة فردا. یاد رکھو سیاسی اور سماجی لحاظ سے جو تم ان کے کیکوں میں شریک ہوتے ہو، کیکے کاٹتے ہو اور ان کو مبارکبادی دیتے ہو، گویا کہ تم ان کے عقیدے میں شامل ہو رہے ہو اور تم ان کو مبارکباد دے رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہو کر پیدا ہوئے. اللہ پاک فرماتے میں ان سب چیزوں کو محفوظ کرو، گن رہو اور تم میرے پاس اکیلے آؤ گے. یہ تمہارا نہ ووٹ کام آئے گا اس وقت، نہ تمہارا نوٹ کام آئے گا، اور یہ تمہارے ساتھ کی جتہ عیسائیوں کا یہ بھی نہیں آئے گا. تم تلے تنہا آؤ گے، پھر میں پوچھوں گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا. ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو. روایت کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کب کبھی تاری ہو جائے گی اور ان کے جوڑ آوازیں نکالنے شروع کریں گے اور وہ ان کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بلکہ یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ جہاں جسم کا بال جو جسم کے اندر بال ہے اور بال کا جو جگہ ہے اس جگہ سے خون نکلنا ابلنا شروع ہو جائے گا. اتنا خوف کا عالم ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک پروردگارہ آپ اس بات سے پاک ہے، نہ میں نے ان کو اس چیز کا جب تک میں زندہ تھا نہ میں نے ان کو اس چیز کی دعوت دی تھی کہ مجھے معبود بنایا جائے یا میری ماں کو معبود بنایا جائے. اور پروردگارہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو خود اس چیز کا درس دیتے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، میرا رب اور تمہارا رب اللہ کی ذات ہے لہذا اس کی عبادت کرو. تو ان کا یہ جو اقنیم ثلاثہ کا جو عقیدہ یہ بھی قرآن کی روح سے اور عقل کی روح سے باطل ہے، رد ہے. اور جو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ بھی قرآن کی روح سے اور عقل کی روح سے رد ہے، باطل ہے. اور ان کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف خدا ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ قرآن کی روح سے رد ہے اور عقل کے لحاظ سے بھی رد ہے اور باطل ہے. لہذا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جاؤ. الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے جو دین دیا ہے بہت کامل اور اکمل دین ہے. ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ صرف نصارہ جنت میں جائیں گے، کبھی بھی نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہ تو پہلے آپس میں لڑتے تھے، نصارہ کہتے یہودی کچھ بھی نہیں ہے اور یہودی کہتے نصارہ کچھ نہیں ہے. اب یہ دونوں مل کے مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے نظریات کو تو اٹھاؤ، مسلمانوں کے عقیدے کو تو اٹھاؤ، اس کے مطابق چلو. حضرت جعفر بن ابی طالب جب نصارہ بادشاہ کے سامنے گئے تو اس نے حضرت سورہ طٰہٰ کی جب آیات تلاوت کی تو اس نے کہا یہ اصل دین یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہی تھی. اور آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے اور مسلمان عیسائیوں کے ساتھ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے. عیسائیوں نے تو سب بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. حالانکہ ان کی کتابوں میں خود جو پرانی کتابیں ابھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود لکھا ہوا ہے. ان کی انجیل متی ہو گیا، انجیل لوقا، ان سب میں اس چیزوں کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک وحدہ لا شریک لہ کے پرچار کر رہے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. اور ان کے جو ہے نا معجزات کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو غلط باطل عقائد ہے اس سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. سادہ لوگ مسلمان یا جو سیاسی اور سماجی جو کچھ مفاد دیکھتے ہیں اور وہ پوچھے بغیر جا کر جو ہے نا ان کے ہاں میں ہاں ملاتے اور وہ بھی ایسے مبارکبادی دیتے. لہذا یہ سوشل میڈیا پر ایک دوسروں کو ایسے مبارکبادی دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.